نواں پارہ آج ختم ہو جائے گا آیت نمبر 39 اور 40 سورہ انفال کی. یہ نامے پارے میں ہے. اس سے پھر آگے 10ویں پارے میں باقی آیات ہیں اسی صورت کی. 39 سے لے کر 44 تک ترجمہ و تفسیر آج سنیں گے. تقریباً 9-10 پارے ہمارے ایک سال میں ہوتے ہیں اندازاً. تقریباً 3 سال لگتے ہیں ہمارا مکمل ہونا. ایک بار پہلے ہمارا کمپلیٹ ہوا. اس سے پہلے تھوڑا ہم ترتیب سے ہٹ کے چل رہے تھے. تفسیر تو پھر بھی ہو رہی تھی 2017-18 سے لگے ہوئے سلسلہ چل ہی رہا تھا. پھر ہم نے پراپر انداز میں شروع کیا کہ ترتیب سے ہر آیت کے ساتھ تاکہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت رہ نہ جائے. سرے سے شروع کیا. ایک بار کمپلیٹ ہوا اور پھر دوبارہ شروع کیا اور تقریباً سال میں 9-10 پارے یہ ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. اگر ریگولر سنتے رہیں گے اپنے طور پہ بھی وقت ملے تو وقت نکالنا چاہیے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. اور بھی دینی کتابوں کا جو ضروری مطالعہ ہے فرائض علوم میں جو نئی چیزیں آتی ہیں اس کا بھی ہدف بنانا چاہیے. نئے سال کا ریزولوشن لوگ بناتے ہیں اپنے اہداف بناتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے قرآن پاک کی. اتنا یاد کرنا ہے جو یاد ہے اس کو پکا کرنا ہے. ضروری علوم یہ سیکھنے ہیں. قرآن پاک اتنا ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ اپنے شیڈول میں لازمی رکھیں 2026 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحمت والا. وقاتلوهم اور ان سے لڑو. حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ کوئی فساد. ویکون الدین کلہ اور سارا دین ہو جائے للہ اللہ ہی کا. فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائے فإن اللہ بما یعملون بصیر تو بے شک اللہ اس کو جو وہ کام کرتے ہیں دیکھ رہا ہے. فإن تولوا فاعلموا اور اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے تمہارا مولا ہے. نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. سبحان اللہ. جب اللہ مولا ہو ساتھ اللہ مددگار ہو اس سے بہتر کون ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اور جان لو کہ جو غنم تم غنیمت حاصل کرو من شیء کوئی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے. خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَى اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان رکھتے ہو باللہ وما انزلنا علی عبدنا اللہ پر اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. یوم الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والے دن. یوم التقى الجمعان جس دن دو فوجیں ملیں. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا. اذ انتم جب تم بالعدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر یعنی مدینے سے قریب والے کنارے پر. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ یعنی کافر دور والے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا. ولو اور اگر توعدتم تم آپس میں وعدہ کر لیتے. لاختلفتم فی المیعاد تو ضرور تم اختلاف کرتے
فلمیات مدت کے بارے میں، ولاکن لیقضی اللہ امرا، لیکن تم وعدے کے بغیر ملے تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام، کان مفعولا جسے ہونا تھا، لیہلک من ہلاکا تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے، ام بینۃ و یحیا واضح دلیل سے، و یحیا اور زندہ رہے، من حیا ام بینہ جسے زندہ رہنا ہے، ام بینہ واضح دلیل سے، و ان اللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے، اذ یریکہم جب تمہیں وہ کافر دکھائے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا جب دکھائے تمہیں وہ کافر، اللہ نے تمہیں دکھائے تمہارے خواب میں، فی منامک خواب میں اللہ نے تمہیں وہ کافر دکھائے، قلیلا تھوڑے دکھائے، ولو اراکہم اور اگر دکھا دیتا تمہیں وہ کافر کثیرا زیادہ، لفشلتم تو اے مسلمانوں ضرور تم بزدل ہو جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں وہ تھوڑے دکھائے، ولتنازعتم اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر کام میں، ولکن اللہ سلم اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کی بات کو، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُ اور جب اللہ تمہیں وہ کافر دکھا رہا تھا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ جس وقت تم ملے، جب تمہارا مقابلہ ان سے ہوا، فی اعینکم قلیلا تمہاری نگاہوں میں تھوڑے تمہیں دکھا رہا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فی اعینہم لیقضی اللہ امرا اور تمہیں تھوڑا کر دیا تمہیں ان کی نگاہوں میں تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام، کانا جو ہے مفعولا جو ہونے والا کام ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو کافروں سے لڑو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے، پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے اور وہ انہیں ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا، اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اسی کی مدد پر بھروسہ رکھو اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولا ہے، کیا ہی اچھا مددگار۔ اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں جہاد کے دو فضائل ملاحظہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس شب قدر میں قیام کرنے سے بہتر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا ضامن ہوں، اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں، اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو واپس لوٹاتا ہوں۔ کتنے فضائل ہیں جہاد کے، مسلمانوں کو یہ سارے فضائل پڑھنے سننے چاہیے تاکہ دلیر ہو، بزدلی نہ دکھائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیم و مسکین اور مسافروں کے لیے، اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی تقسیم کا طریقہ بیان فرمایا۔ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر و غلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں، مال غنیمت، اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جیسے خراج ہے، جزیہ ہے، اس کو فے کہتے ہیں۔ جنگ کے علاوہ جو کافروں سے مال لیا جاتا ہے اسے جزیہ، خراج، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں فے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں مال غنیمت ایک فے۔ یاد رہے کہ مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، ان کو حکم تھا جلا دو،
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف و عجز دے کر، ضعف اور عجز دے کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا، یا ارشاد فرمایا میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کی۔ مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چند مسائل۔ مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، پانچواں حصہ نکال کر باقی چار حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے۔ اب مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ نکالا جائے تو اس کے تین حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے، ایک مسافروں کے لیے، اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جب بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ بنی ہاشم و بنی مطلب کے یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ دوسروں کی بنسبت خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اور فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں ہے۔ اب سید چونکہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا تو اس لیے سیدوں کی دیگر معاملات میں مدد زیادہ کرنی چاہیے۔ خمس کے علاوہ باقی چار حصے مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا سب کا حکم ایک ہے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا ہے۔ غنیمت کے مزید مسائل جاننے کے لیے بہاری شریعت حصہ 9 سے غنیمت کا بیان مطالعہ کیجیے۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں، اس دن سے مراد ہے روز بدر، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مراد ہیں، اور یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہزیمت دی اور ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والی جانب تھے اور کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنا ہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا جو مدینے سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی جانب دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی، کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت اور خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے۔ لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا۔ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی، تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے، ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے پاؤں بیچ میں دھنس رہے تھے، جبکہ لشکر کفار کا یہ حال تھا کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان زیادہ تھا، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، پانی ان کے پاس تھا وافر مقدار میں، پانی بالکل ان کے قریب تھا، پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے
ابو سفیان کا قافلہ تھا، جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں بظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب، سبحان اللہ، اور کفار بدترین شکست سے دچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، پہلے سے ہی غیب کی خبر دے دی تھی۔ نیز مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تو یوں بدر کی فتح سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ دلیل مل گئی کہ حضور سچے ہیں، جو انہوں نے فرمایا غیب کی خبر پہلے سے دے دی وہی ہوا، یہ بھی بتا دیا فلاں کافر یہاں مرے گا، یہ اس کے مرنے کی جگہ ہے، یہ بھی پہلے سے بتا دیا، نشان لگا دی، اور ایسا ہی ہوا جیسا حضور نے فرمایا تھا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر ان کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنگ بندہ دلیری سے جیتتا ہے، اگر پہلے بزدل ہو جائے تو نہیں جیت نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام سے بیان کیا، تو اس سے ان کی ہمتیں بڑھ گئی اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرت پیدا ہوئی اور دل مضبوط ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بھی ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تم نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے، اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کر رہا تھا، ان سے کیا مقابلہ کریں، یہ اتنے تھوڑے سے ہیں، ہم 1000 ہیں اور یہ تھوڑے سے۔ وہ اللہ پاک ان کو اور تھوڑے دکھا رہا تھا، تھے تو یہ 313 کے قریب، لیکن اللہ پاک ان کو اور تھوڑے دکھا رہا تھا، وہ کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اتنے تھوڑے ہیں ان کو تو ایسی رسیوں سے باندھ لو، لڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرت بڑھ جائے، جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑے دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی، مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ آنے لگے، زیادہ نظر آنے لگے۔ مسلمانوں اور کافروں کا بدر کے میدان میں ایک دوسرے کو کم اور زیادہ دیکھنے کا تفصیلی ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ قلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ